نیشا پور کی ایک مشہور زیارت بی بی شتیتا جو کہ ایک پرہیزگار خاتون تھی، نیشا پور میں قیام پذیر تھی، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، نیشا پور کے لوگ خود گواہ ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا۔ یہ ان کا روزہ مبارک ہے جو کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اندر جا کے آپ کو زری کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ چھٹے امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا کہ اس دوران جو ہے ان کے ایک صحابی نیشا پور سے روانہ ہوئے بہت زیادہ خمس اکٹھا کر کے، اور وہ بھی روانہ ہونے ہی والے تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ تاجروں سے مطلب کہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں جو ہے نا مال اکٹھا کیا، بہت زیادہ دولت، جو کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ اب ہونا یہ تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا تھا، لیکن ان کو جب بی بی شتیتا کو یہ پتہ لگا کہ کوئی صحابی رخصت ہو رہے ہیں، خمس لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق 4 سکے اور ایک بنا ہوا جو ہے رومال جو ان کے حوالے کیا، جو کہ ان کے بقول ان کا حصہ بنتا تھا خمس کا۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کو جب حوالے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے زیادہ مال و جوہرات لے کر جا رہا ہوں تو میں آپ کا یہ چھوٹا سا خمس کا حصہ کیسے لے کے جا سکتا ہوں، جس پر انہوں نے کہا یہ میرا اتنا ہی حق بنتا ہے، میں اتنی ہی استطاعت رکھتی ہوں تو میرا یہی حق ہے۔ یہ ہے جی بی بی شتیتا کا زری مبارک، تو جس پر اس نے وہ فوراً سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور روانہ ہو گیا مدینے کے لیے۔ جب وہ مدینے کے لیے روانہ ہوا اور اس کو وہاں پر جا کے یہ خبر ملی، کیونکہ جیسے ہی وہ مدینے پہنچا وہاں پر ایک سوگ کا سما تھا، ہر کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہا تھا، کیونکہ حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب اس نے سوچا حجت خدا تو جا چکے ہیں، اب میرا یہ خمس جو میں سب سے اکٹھے کر کے لے کر آؤں یہ کس کے حوالے کروں گا؟ تو اتنے میں جب وہ سوچ ہی رہا تھا، ایک شخص آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، صحابی جعفر صادق علیہ السلام کے کندھے پر، اور ان کو یہ کہا کہ تمہیں حجت خدا موسیٰ ابن جعفر پکار رہے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ سنا کہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ان کو آخر پتہ کیسے لگا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں، جو کہ یہ دلیل تھی کہ وہ امام برحق ہیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے سارا مال ان کے حوالے کیا، ان کو سارا خمس دیا۔ جب کچھ حوالے کر دیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تم نے ابھی بھی کوئی چیز مجھے نہیں دی؟ انہوں نے کہا میں سب کچھ دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی بھی نہیں دی۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو مولا نے کہا بی بی شتیتا کا خمس کہاں ہے؟ تو اس کو ایک دم سے یاد آیا جو کہ اس نے مولا کے حوالے کیا۔ اس پر مولا نے اپنی جیب سے 40 سکے نکالے اور اپنی زوجہ کو کہہ کر اپنے کفن کا ایک بارچہ منگوایا، اس میں وہ 40 سکے ڈالے اور ان صحابی کو کہا کہ جب تم شتیتا کے پاس واپس جاؤ اس کو یہ 40 سکے دینا، کیونکہ وہ 16 دن مزید زندہ رہے گی اور اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو جائے گی، اس کے 16 دن کے خرچے کے لیے یہ 40 سکے انف ہیں۔ ایسا ہی ہوا، وہ جب آئے اور 16 دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوگی، انہوں نے امانت بھی حوالے کر دی تھی، اور جب وہ جنازہ ہوا ان کا، اور مولا کی وصیت تھی کہ جیسے ہی اس کا جنازہ ہوگا میں خود مدینہ سے پڑھانے آؤں گا، اور پورے نیشا پور کے لوگ گواہ تھے کہ جیسے ہی ان کا جنازہ آمادہ تھا، تیار تھا، وہاں پر ایک گھڑ سوار مدینے پر سوار ہو کر آیا، مدینے سے سوار ہو کر آیا اور آ کر خود جنازہ پڑھایا، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ تو یہ ہیں جی بی بی